صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرا ٹائم آئے، آواز کھڑ چکی تھا نہیں، بڑا پرابلم ہے بھائی۔ دنیا میں پھردا ساؤنڈ والے مستقل ہاتھ ہلیندے رہندے، پورے ملک چ پرابلم ہے سارے، پتہ نہیں کی حکمت ہے۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس عنوان دے تحت ماہ ربیع الاول دی مناسبت نال تھانہ چکڑالہ دے پورے علاقے دے اندر جڑے دینی اجتماعات دے پروگرام ترتیب دیتے گئے ہیں، اج دی ایک کانفرنس اسی سلسلہ دی آخری کڑی ہے۔ جامع المعقول والمنقول استاذ العلماء شیخ التفسیر حضرت مولانا امان اللہ صاحب دامت فیوزہم العالیہ، فصیح اللسان جناب حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب زید مجدہ قرآن و سنت دے جڑے جوہر پارے پیش فرما چکن۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم ساڈے انہاں بزرگاں دا بیان فرماونا تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے۔ میں دل دی گہرائیاں نال حفظ قرآن مجید دی سعادت حاصل کرن والے خوش نصیب حفاظ کرام نو مبارکباد پیش کردا اور دعا گو ہاں کہ اللہ کریم ساڈے انہاں عزیزاں دا اے عمل انہاں واسطے، انہاں دے والدین واسطے، اساتذہ کرام واسطے اور ادارے دے جتنے معاونین ہیں سب واسطے بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے۔ کافی عرصہ پہلے ایک پادری نے قرآن مجید دے نسخے نو جلایا ہے۔ عالم اسلام دے غیور مسلمانہ نے اس دی اس حرکت تے احتجاج کیتا۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید میں قرآن پاک دا نسخہ جلا رہا، قرآن پاک دنیا تو مٹ ویسی، لیکن اس پادری نے یہ نہیں سوچا کہ میں اس قرآن پاک نو کیویں مٹا سکدا جرا اللہ کریم نے معصوم بچاں دے سینہ دے اندر محفوظ کر چھوڑا ہے۔ نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو اسلام کیوں ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ دوستو، چونکہ عنوان ہے سیرت دا، چند معروضات اسے حوالے نال تھوڑے گوش گزار کرنیاں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ انسان دی آخرت دی کامیابی دا دار و مدار ایمان جائیں قیمتی نعمت اور دولت اللہ کریم نے رکھا ہے۔ اعمال دی کمی بیشی استیتا معافی دی اللہ دے ہاں گنجائش ہے، لیکن اگر انسان ایمان والی دولت تو محروم ہویا تا ایسا بندہ اللہ دے ہاں کدی بھی کامیابی دی سند حاصل نہیں کر سکتا۔
دنیا دیاں ساریاں نعمتاں ایمان والی قیمتی نعمت تے قربان ہو سکدیاں. دو ایسیاں نعمتاں دنیا وچ کہ دنیا فنا ہو ونجنی ہے، لیکن اے دو نعمتاں جنت دے اندر بھی باقی راسن. اور دہاں دا تذکرہ اللہ کریم نے قرآن مجید وچ کافی سارے مقامات تے کیتا ہے. ایک نعمت ہے بیوی والی جیری جنت دے اندر بھی ہونی ہے. رب العالمین دے قرآن دے الفاظ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اے نکاح والی جیری نعمت ہے اے جنت دے اندر بھی ہونی ہے. اور دوسری نعمت ہے ایمان والی جیری ایمان والی نعمت جنت دے اندر بھی باقی رہنی ہے. میں ایک نعمت دا تذکرہ کرنا ہے اور سناونا اے چاہنا کہ ایمان کیڑے بندے کل ہے اور کیڑے بندے کل نہیں. بس اے سبق ذہنی چ رکھا ہے. میں اللہ کریم دے قرآن وچوں دلیل سناون لگا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُ تسلیما. آیت نمبر 65 سورت نا سورت النساء 5واں پارہ. سبق دوستاں نے ذہن نشین رکھنا ہے. ایمان جئی قیمتی نعمت دی وجہ تو انسان نو نجات ملنی ہے، لیکن ایمان اس بندے کول ہونا ہے جڑے بندے دے دل وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام موجود ہوئے ہے. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب نہیں دل وچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت نہیں دل وچ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام نہیں دل وچ، ایسے بندے نو ایمان والی دولت کدی بھی نصیب نہیں ہو سکتی. ایک مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ ایک کلمہ پڑھن والا تے دوجا یہودی ہے. انہاں دا آپس دے اندر جھگڑا پیدا ہو گیا ہے زمین والے کے معاملے دے اوتے ہے. کلمہ پڑھن والا کھن لگے فیصلہ کراونا ہے دا یہودیاں دے وڈے عالم کعب ابن اشرف تو کراونا ہے. یہودیاں کھن لگا نہیں فیصلہ کراونا ہے تساں مسلماناں دے پیارے پیغمبر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تو کراونا ہے. کلمہ پڑھن والا زور لئی کھلوتا ہے فیصلہ کعب ابن اشرف یہودیاں دا عالم کرے ہے. لیکن یہودی نو پتہ ہے کہ ساڈا کعب ابن اشرف بڑا عالم تے بڑا مفتی اے پیسے گھن کے ہے رشوت گھن کے چاہ پانی گھن کے فیصلے غلط کر چھوڑے نہ ہوندے ہے فتوے غلط نے چھوڑے نہ ہوندے ہے. آکھن لگا نہیں فیصلہ کرواونا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو کروانا ہے. کلمہ پڑھن والا تا نہیں چاہندا لیکن یہودی چھک چھک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جسنو گھن گیا ہے. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے بیانات سنے ہیں. آپ نے دعا دے بیان سنن تو بعد فیصلہ یہودی دے حق وچ کر چھوڑے. واپس آمن لگے. ہن ایک گل تے اے ذہن وچ رکھنی ہے کہ کلمہ پڑھنا لا آپ تو فیصلہ کراونا نہیں چاہندا مجبوراً مننا پہ گیا ود فیصلہ بھی یہودی دے حق کی جو گیا ہے. کو کم کرے بیٹا اصل وادو چرو کو مہربانی فرماؤ. جیرے ویلے واپس آون لگے ہیں کلمہ پڑھن والا کھن لگے ہے
چلو فیصلہ تیرے حق دے اندر ہو گیا ہے، لیکن چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے در تے بھی چلے ویندے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی درمیانی رستہ کر لیندے ہوئے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فیصلے کرن تو بعد کلمہ پڑھن والا یہودی نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے دروازے تے لے گئے ہے، دروازہ کھڑکایا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دروازے تے ہیں۔ تساں کون ہو بھائی؟ میں یہودیاں ہاں، اے تواڈا کلمہ پڑھن والا مسلمان بندہ ہے، اساں فیصلہ کراون تواڈے کول آئے ہیں۔ لیکن یہودیاں کھن لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تانوں پتہ ہونا چاہیے ہے کہ تواڈے پیارے پیغمبر آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میں یہودی دے حق وچ کر چھوڑے۔ کیا مطلب؟ آپ نے فیصلہ تیرے حق وچ کیتا ہے؟ ایک ہی میں کہ اے بندہ دا چاہندا ہے کہ سادہ وڈا عالم کعب ابن اشرف فیصلہ کرے ہے، لیکن میں یہودی چاہنا ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے نا۔ میں انہوں چھک چھک کے گھن گیا آپ دی خدمت ویچا، آپ نے بیانات سنے، فیصلہ میں یہودی دی حق دے اندر کر چھوڑے ہے۔ تے جرولے واپس آون لگے ہیں عیسیٰ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی کول وی ان کے فیصلہ کروے نے اچھا میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھے ہے کلمہ پڑھن والا گل ایویں ہے جی؟ گل تھا ایویں، آپ دے فیصلے دو بعد تو میرے در تے اس نو کھنا ہے جی؟ اچھا ٹھہرو میں فیصلہ کرے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر دے اندر پہنچے، تلوار نیام وچوں کڈھیے، دروازے دیاں کہ اون کلمہ پڑھن والے دی گردن قلم کر چھوڑیے ہے۔ فرماون لگے جرے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دا جو فیصلہ نہیں منے دا فاروق اعظم دا فیصلہ اے ہے۔ شور مچ گئی ہے پوری برادری وچ، او جڑا بندہ مقتول ہے ساری برادری نے من کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت دے اندر کیس ظاہر کر چھوڑے ہے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے بے قصور ساڈا بندہ مار چھوڑے ہے، سانو انصاف چاہیے ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر نو سڈے ہے، آؤ تواڈے خلاف کیس دائر تھی میری عدالت وچ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے نا، آمنہ دے لال تحقیق پہ کرے دن۔ دوستوں میں سبق روکن لگا، جھگڑا ہی حل ہو گیا۔ جیڑا عالم الغیب ہوئے وہ تحقیق نہیں کرے ناؤندا۔ ذرا بیدار ہو سارے ساتھی، زبان دے تالے کھولو مہربانی کرے۔ عالم الغیب صرف کونے؟ جا کے عالم الغیب صرف کونے؟ اے میرے سامنے رب العالمین دی لاریب کتاب تے سورت دنا سورت الانام 7واں پارہ فرمایا قل اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم منی ملک۔ حوالہ دوستوں دے سامنے میں کھولا ہوئے ہے، اعلان فرماؤ میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میں تو دے سامنے دعویٰ نہ کریں دا کہ اللہ دے خزانے میرے قبضے دے اندر ہی نا۔ اگر اللہ دے خزانے میرے قبضے دے اندر ہوں دے تا فاقیاں دی وجہ دو پیڑ تے پتھر بنن دی کوئی لوڑ نہیں۔ اچھا لدنا چاہنے دوستاں سارے خزانہ دا مالک کون ہے؟ تے نمبر 2 ولا عالم الغیب، میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی نہ جاندا، اگر میں عالم الغیب ہوندا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جری تہمت لگی ہے میں نو مہینہ پریشان راون دی کوئی لوڑ نہیں۔ میں عالم الغیب نہ، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ تے نمبر 3 ولا قولو لکم منی ملک، اے دعویٰ بھی میں نہ کرے دا کہ میں نورانی فرشتہ ہاں۔ اگر میں نورانی فرشتہ ہوں دا کھاون پیون تو پاک ہوں وہاں، والدین دے اولاد تو پاک ہوں وہاں۔ اگر میں نورانی فرشتہ ہوں دا کمبے قبیلے دے برادری تو پاک ہوں وہاں۔ آؤ احباب،
یہ میرے سامنے نواں پارا تے سورت دا نام سورت الاعراف رب العالمین دا قرآن میرے سامنے کھلا ہوئے ہے فرمایا قل املک لنفسی نفعا ولا ضرا یہ حوالہ ہے آیت نمبر 188 ہے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ آکھدا تو آڈا نفع نقصان تا بات دی گل ہے میں تا اپنی جان دے نفع نقصان دا بھی مالک نہ ہونا وہ کچھ ہے الا ما شاء اللہ جی میں اللہ دی مرضی ہوئی حدیث پاک کی چاہے ہے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے چاکھے ما شاء اللہ و رسولہ جی میں اللہ دی مرضی ہے تے اللہ دے حبیب دی مرضی ہے اللہ دی مرضی تے اللہ دے محموم دی مرضی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور غصے دورت لال ہو گیا ہے آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے میں نو اللہ دا شریک چا بنایا ہے ایک پاسو ہے اللہ دی مرضی تے نالت ہے اللہ دی حبیب دی مرضی نہیں اللہ دی مرضی نال میں آمنہ دلال دی مرضی نہیں چل سکتی قولو ما شاء اللہ وحدہ جی میں کلے اللہ دی مرضی ہوئے انہا کھا کرو او سبقتے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ جے کر میں آمنہ دلال غیب جاندا ہوندا تا دنیا دا بہت سارا نفع جمع کراہا چاہ میں نو کہیں گی سمدھی تکلیف نہ پہنچیا نہیں عالم الغیب میں نہ عالم الغیب صرف اللہ ہے یہ میرے سامنے 20واں پارا تے سورت دنا سورت النمل یہ پہلا صفحہ آخری 70 یہ دیکھو آیت نمبر 65 ہے اللہ کریم فرمانے کل اعلان فرماؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ یہ حوالہ ہے آسمانہ دے اندر جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی ہے زمین دے اندر جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی ہے فرشتے بھی مخلوق انسان بھی مخلوق تھے جنات بھی مخلوق غیب نہیں جان دی ہے اگر غیب نو جاندا ہے تو الا اللہ اچھا اللہ دا نا چاہنے دوست عالم الغیب صرف کون ہے میرا سوال استاد جی میرا سوال جیندے دا غیب نہیں جان دے ہو سکتے جرے دنیا تو چلے گئے نا قبران دے اندر دفن ہو گئے نا ہو سکتا ہے او غیب جاننے ہوئے نا اللہ نو پتہ ہی نہ سوال تھیمنے اللہ جواب 1400 سال پہلے نادل کر چھوڑے فرمایا وما یشورون ایان یبعثون لوگ جنہ قبر والا نو عالم الغیب سمجھ کے سڑے دے پین منت منوتی نظر نیاز نے دے پین بابا میری تیرے گوں تیری اللہ دے گوں اللہ میری سنتا نہیں تھے تیری مڑیندہ نہیں اللہ فرمائے دے قبر والا نو اپنا پتہ بھی نہیں سانو جیندہ کر کے قبرہ بھی جو کڑن اٹھایا ویسی تے سڑے وڈے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ اس موقع دے جملہ ارشاد فرمینے ہونے نا موت تو بعد قبر والے نو اپنی جان دا پتہ نہیں تھا سارے جہان میں پتہ ہے سبقتے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق پہ کریں نا یہ تمہارے خلاف کیس ہے تو سب بے قصور بندہ مارا ہے نہیں اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے دوجھا جھگڑا ہی حل ہو گیا
یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوندے، ہر جہاں تے حاضر ناظر ہوندے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اچھا چاونے ایک باری بات، ہر جہاں تے موجود تے حاضر ناظر کونے؟ نہیں زبان دے تالے کھولو کونے؟ یہ میرے سامنے 28 پارہ تے سورت دنا سورت المجادلہ، رب العالمین نے منظر بیان فرمایا ہے، فرمایا علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ یہ حوالہ ہے، سنن والے بندے نے غور نہیں کیتا، آسمانہ دے اندر جتنی مخلوق ہے اس دا علم رکھن والا اللہ، زمین دے اندر جتنی مخلوق ہے اس دا علم رکھن والا بھی صرف اللہ۔ فرمایا 3 بندے مشورہ کریں دے پہن، چوتھا اللہ کریم نالے ہے، مشورہ کرن والے 5 ہند 6 اللہ کریم نالے ہے۔ اللہ بس فرمایا نہیں بندے تھوڑے ہومن یا زیادہ ہومن، جیڑی جگہ تے ہومن اللہ نالے۔ پرانی سرہ کی ہے، ذرا غور کرے، خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن لے فرما گئے، فرمیندن ہکے ہکے ہکے، کون تکڑے تھی ہو تھک گئے ہو بات سن کون؟ قل هو اللہ احد، ہکے 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 ہک دی ہر دم سکے، ہک دے ہر جا وچ ڈیرے، ہک دے ہر جا وچ ڈیرے، کیا اچ ہے کیا جھک ہے، جیرا ہک نو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ خواجہ سے فرماگن میرے دن رات نہ تھی وے، او سبق دیں او حباب، اے میرے سامنے سورت الفاتحہ جنہوں تلاوت کرن لگے ہیں، لکھا ہوئے ہے سورت الفاتحہ مکیاتون، اے اگلی سورت دانا سورت البقرہ مدنیاتون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف جہانا قرآن پاک نازل ہویا تے مکی سورتاں، آپ مدینہ طیبہ تشریف گھن گئے، ہجرت تو بعد جرا قرآن دا حصہ نازل ہویا مدنی سورتاں۔ دوستو جھگڑے دی گل ہی نہیں، اگر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ہر جھات حاضر ناظر ہوں دے تا مکی تے مدنی صورتاں دا فرق کوئی نہ ہوئے ہاں۔ تو سا بے قصور بندہ مارا ہے نہیں، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا نہیں اللہ دے محبوب کیس تورے خلاف ہے، بے قصور بندہ مار چھوڑے تو سام۔ رمضان شریف اجرہ ہوں رمضان شریف گزرے میالی دے اندر صدر تھانے دے حدود سٹی وچ آ گیا، تھانہ صدر دے حدود دے اندر 56 قتل ہوئے تے اس تو بعد رمضان شریف یہ ساں چیخ دے رہے ہیں جمعہ تے 56 قتل صرف رمضان دے مہینے چ، یہ صرف صدر تھانے دا ایریا تے باہر جرے تھے حسین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لقتل مومن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں نو قسم ہے اس اللہ دی جے قبضے دے اندر میری جان ہے، ایک ایماندار نو قتل کرنا پوری دنیا نو تباہ کرن تو ہی وڈا گناہ ہے۔ حضرت عمر بندہ مار چھوڑے نہیں، اللہ دے محموم میں بے قصور بندہ نہیں مارا کی میں اکھے توڑے فیصلے کرن دو بعد اے یہودی نو میرے دروازے دے گھن آئے ہے۔ حبیب کبریا صلی
اللہ علیہ وسلم میری غیرت گوارا نہیں کریں دی کہ تواڈے فیصلے تو بعد میں فیصلہ کراں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی دے دل وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت ہے، آپ دا ادب ہے، آپ دا احترام ہے، آپ دے ادب تے احترام دا تقاضا ہے، آپ دی عزت دا تقاضا ہے کہ فیصلہ تساں کرو تے تواڈے فیصلے دے تو میں فیصلہ کراں. میرا ضمیر گوارا نہیں کریندا. آپ دا ادب، آپ دا احترام، آپ دی عزت نو سامنے رکھ کے میں دی گردن قلم کر چھوڑیے. برادری دے بندے آکھن لگے گل ایویں نہیں، ہن فیصلہ کیویں ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی گواہ پیش کر ورنہ میں آمنہ دلال انصاف کرنا ہے. ایک جملہ میرا دھیان نال سنا ہے. صحابہ دی پریشانی اللہ برداشت نہیں کریں دا. قرآن پاک کی بڑیاں مثالاں. صحابہ کرام پریشان ہوئے نا، رب العالمین صحابہ دی پریشانی گوارا نہیں کریں دا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہونے لگے. رب العالمین نے قرآن دا مقام نازل کر لیتا. اللہ کریم فرمائیں فلا وربک لا یؤمنون. میں اللہ نو قسم تواڈے رب ہون دی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر نے ایماندار بندے نو نہیں مارا، بے ایمان نو قتل کیتا ہے. ایماندار ہون دیاں ترے شرطاں اللہ کیریاں ترے شرطاں اگے ایماندار نہیں ہو سکدے یہ دونی ترے شرطاں پوریاں نہ کرے. نمبر 1 حتی یحکموک فیما شجر بینہم. آپس دے اندر جڑے معاملے جھگڑا تے رولا پے ونجے یہ دونی فیصلہ تواڈے تو نہ کراویں نا، ایماندار نہیں ہو سکدے. اے مقتول تا آپ تو فیصلہ کراونا ہی نہیں چاہتا، یہ تو یہودی زبردستی چھک چھک کے کھن گیا ہے. تے نمبر 2 تواڈے فیصلے کرن تو بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. تساں فیصلہ چا کرو، تواڈے فیصلے کرن تو بعد انہاں دے دل دے اندر تنگی نہیں آونی چاہیے، دل دے اندر بوجھ نہیں آونا چاہیے. تے وَيُسَلِّمُوا تسلیما. تواڈا فیصلہ ایویں منن جویں منن دا حق ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ایماندار بنن دیاں اللہ نے شرطاں بیان کی دیاں نا. ایمان سب تو بڑی قیمتی دولت قیمتی نعمت ہے جس تو بغیر نجات دا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا. پر ایمان تا نصیب تھیونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت، آپ دا ادب، آپ دا احترام دل دے اندر ہوئے. تے احترام دا تقاضا اے جھگڑا ہوئے تا فیصلہ آمنہ دلال تو کراونا ہے. مر کا تیار ہو، فیصلہ کہندے تو کراونا ہے. ہن چپ کر، ہن گل تو میں ہن کرنی ہے. بچے نو پکڑ. ایماندار بندہ جے ایمان دی دولت دل وچ رکھدا ہے تا فیصلہ کہندے تو ونج کروے سی. تکڑے تھی وے بیٹا مروڑے ایک ہن گل کرن لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دی زندگی نال زندہ موجود ہوویں تا فیصلہ آمنہ دلال تو بندہ من کراوے. ایماندار تاں بندہ رہ سکدا ہے. کل سمجھ آئیے؟ نہیں آئی اور کھلے نا، نہیں آئی حوصلہ کرو. بند توڑے تو پرے تا نہیں، میں بند دے گوانڈ ہی بیٹھا ہوں. فلا وربک لا یؤمنون
حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مار کے نو آنکھوں بنتے جھیڑے دی لوڑ نہیں، لاوے جھیڑے دی لوڑ نہیں، لاوے کنار لینے جملہ سے اور رمان سے نمائندگی ہے نا لاوے دی، اتھے جھگڑے دی لوڑ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دی زندگی نال زندہ موجود ہوئن تے بندہ فیصلہ آمنہ دلال تو نہ کراوے تا لا یومنون۔ ہون گل سمجھ آئیے کہ جنی نہیں آئی؟ جے راکھے اللہ دے محبوب دنیا دی زندگی نال زندہ نا، خالی اتے تھے تلے دا فرق ہے۔ آکھو بات اتھے جھگڑے دی کیری لوڑے، چلو مدینے نبی سونے دو فیصلہ کروے نے ہیں۔ آئیے سمجھ جڑا نہ آوے ہون چپ کر گئے ہو، تکڑے تھیو تکڑے، قرآن و سنت سارے نال الحمدللہ تکڑے تھیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دی زندگی نال زندہ موجود ہوئن تے وات بھی جرا جھگڑے دا فیصلہ آمنہ دلال تو نہ کراوے۔ نبی سونے دی عزت احترام تے ادب دا تقاضا ہے، فیصلہ آمنہ دلال تو کراونا ہے۔ دنیا دی زندگی نال زندہ ایمن نے تے فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کراوے تے میڈے تے دا فرض کو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وانج کے مدینہ شریف فیصلہ کراونا ساڈا تاکیدہ ہے۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی وفات تو بعد جنت علیہ ہے۔ کیڑی زندگی؟ ہاں، جسم مبارک محفوظ معطر متحر۔ خیال کرے بڑی پیاری گل سنا من لگا، حضرت میں سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گھر والی بیان کریں دیئے جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی ہے، وضعت یدی اللہ صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ماتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرنی فوت ہوئے نا، وفات تو بعد میں آپ دے سینے تے اپنا ہاتھ رکھیں، اپنی گھر والی آپ دے سینے تے رکھ وفات تو بعد فرمینین مرت بھی جمعون، کئی جمعے گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے، آکلو واتا وزاؤہا، میں کھاندی بھی رہیاں وضو بھی کرے دی رہیاں تے کھامن تو پہلے ہاتھ نو دھوتا میں دے ہے، کھامن تو بعد بھی ہاتھاں نو دھوتا میں دے ہے، وضو بھی کرے دی رہیاں۔ کئی جمعے گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے، آپ دی وفات تو بعد آپ دے سینے دے جرم میں ہاتھ رکھا ہے۔ کئی جمعے گزرن تو بعد کھامن دے باوجود وضو کرن دے باوجود میرے ہاتھ وچ رب العالمین نے کستوری والی خوشبو ختم نہیں تھی ونڈتی۔ لم یذہب ریح المسک من یدی، ترجمانو سنت اندر الفاظ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ دے وجود پاک محفوظ معطر مطہر وہو اليوم کما وضیا، جی میں 1400 سال پہلے محفوظ رکھا گیا ہے آج تنگ محفوظ تے روح مبارک اعلی علیین جنت وچ۔ او سبق تے ایمان تھا بچ سکدے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب احترام ہوئے بندے دے دل وچ تے دوجا قرآن دا انداز سنے ہے۔ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ حوالہ ہے، غور کرے سارے دوست۔ آیت نمبر 2 ہے، بنو تمیم نامی قبیلہ آ گیا ہے، آپ دی خدمت ہی چین
انہاں دا اساں سردار مقرر کرنا ہے. کون سردار ہونا چاہیے؟ حضرت ابو بکر صدیق دی رائے الگ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا مشورہ الگ گئی. حضرت ابو بکر آکھن لگے نہیں جرا بندہ میں پیش کیتا ہے اے سردار ہونا چاہیے. حضرت عمر آکھن لگے نہیں اللہ دے محبوب جرے بندے دا نام میں پیش کیتا ہے اے زیادہ ٹھکدا ہے جو سردار اس نو بنایا ونجے. آوازاں ڈوہاں دیاں اچیاں تھی گئیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ آمنہ دے لال تا چپ کر گئے. رب العالمین چپ نہ ریا. آیت آ گئی. اللہ فرمائے ایمان والے او خبردار لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ایمان والے ہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو اپنی آوازاں نو اچا نہیں کرنا. جھکی آواز رکھنی میرے محبوب دی آواز تے نمبر دو جتھا میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے آپ دی جی اچا نہیں بولنا ورنہ خطرہ ہے ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون. اگر میرے محبوب دی آواز تو تواڈیاں آوازاں اچیاں تھیاں یا میرے حبیب دی موجودگی وچ آپ دی تساں اچا بول پے تے میرے محموم نو تکلیف پہنچی اذیت پہنچی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اذیت تکلیف پہنچن نال ایمان رخصت تھی ویسنے. نبی نو تکلیف پہنچاونا تا کفر ہے. کفر دی وجہ نو سارے نیک اعمال برباد تھی ویسنے. تکڑے تھی وے مارکا تو سمے کو دسنا ہے. ذرا دل دے دروازے ہی کھولو. اللہ کے فرمایا بھئی میرے محبوب دی آواز تو اپنی آوازاں اچیاں کرو یا نہ کرو. کرو سب تکڑے تھی وے ہوں. میرے محبوب دی آواز تو اپنی آوازاں اچیاں نہ کرو عمل برباد تھی ویسے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ پڑھیں دن جس ویلے آپ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور آپ سوچو صحابہ کرام اچیاں آمین کیویں آکھ سکدے ہن جو نبی سونے دی آواز تو آوازاں اچیاں تھیون دا خطرہ ہے. یہ گل سمجھ آئیے. گل تا اوکھی آئی تے کوشش ہے بھئی سوکھی کر کے سناواں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والا الضالین تے صحابہ ڈنڈ گھت کے آمین آکھے نا. اے تے نبی سونے دی آواز تو آوازاں اچیاں تھی ونجے نا. باتا خطرے ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون. عمل برباد تھی من دا خطرہ ہے. سن دے بیٹھے ہو ہن ذرا غور نال سنے. ایک ہی نے آمین بالسر ایسا آمین تے دوجی ہی نے آمین بالجہر. یہ دو ہیں جیس ان شریعت. جماعتی دوست مسئلہ پکاؤ. امام صاحب آکھ ہے والضالین بندے نے آکھ ہے آمین. آپ اپنے آپ نو سنایا آمین اپنے آپ نو ایکو سرے دن آمین بالسر ایسا تے دوجی آمین بالجہر. امام صاحب نے آکھے والضالین تے پچھلے مقتدی نے آکھے آمین. زیادہ تو زیادہ 4-5 بندہ سن کھتا ہے بس اے آمین بالجہر. آمین بالسر بھی جیسے بندہ اپنے آپ نو سناوے تے زیادہ تو زیادہ نال علی 2-4 بندے سن آمین اے بھی جیسے. آمین اے کیری شے ہے بھائی سنتے بیٹھے ہو. اے ہی نے آمین بشر اے کیری نے شرارت علی آمین اے کیری مسئلہ پکاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو صحابہ اچیاں آوازاں کیویں کر سکدے ہن. تہاڈا کیویں ایمان ہے دوست اچا دس ہے. صحابہ قرآن دی مخالفت کر سکدے ہن. اچا آکھو تاں چپ نہ ہوو. صحابہ قرآن دی مخالفت کر سکدے ہن.
جتھا میرا حمیم موجود ہوئے آپس جی اچھا نہیں بولنا مطلب میرے محبوب نو تکلیف تھی وے ورنہ ایمان رخصت تھی وے اس نے میرے محبوب نو اذیت پہنچ گئی تے عمل سارے برباد تھی وے اس نے وانتم لا تشعرون تو انہوں پتہ ہی نہیں لگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہنا حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی محفل آمنا چھوڑ گئے قدرتی طور تے نہ کننا تو بارے آنے جرا بندہ کننا تو بارا ہوئے دوجا بندہ جے دونی ڈڑ گھت کے گل نہ کرے اس نو گل نہیں سنی دی یار نہیں سمجھ آن دی پہ ذرا اچھا آنکھیں نہیں پتہ لگا کیشے وقت اس نے اچھی گل کرنی پاؤں دی ہے چونکہ اے اچھی گل سنن دا آتی ہوں دے تا آپ بھی اے جیاں بندہ اچھی آواز نال گل کریں دے حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ نو دی آتا تھی اچھی آواز نال گل کرے نہانا ذرا کننا تو بارہن قدرتی طور تے فطرت بن چکیاں نے ڈانڈ گھت کے گل کرنی آپ دی محفلی جامنا چھوڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما اینا ثابت حضرت ثابت نظر نہیں پیاندہ خیر ہوئے اتنے دین گزر گئے کیوں محفل دے اندر حاضر نہیں ہویا پتہ تک کرو نا ایک گل بات چل دی پئیے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئے میں دسے نا جی میں آندہ پیام حضرت تھوڑی محفل دے اندر حاضر تھی من واسطے حضرت ثابت میں رستے دے روندہ ہویا نظر آیا ہے میں پوچھے کیوں روندے بیٹھے ہو کہ اللہ فرمائے میں نے محبوب دی آواز تو اپنی آوازاں اچھیاں نہ کرے تے میری آواز جو اچھی ہے اچھی آواز نال گل کرے نہ ہونا متا میں عام دے سامنے گل کران عمل برباد نہ تھی ونین وانج حضرت عاصم سڑ گھنا حضرت ثابت نوان کے سڑ گھنا حضرت عاصم دوبارہ روانہ ہوئے اتھا پہنچی حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کوئی نہیں پتہ کیتے اگر روندے روندے گھر چلے گئے دروازہ کھڑکائے گھر والیاں کھڑکی کوٹھڑی دے اندر مسلسل رومانے چ لگے ہوئے نا کہ انہوں نے بلاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد پہ کریں نا حضرت ثابت باہر ہیں ہنڈویں میں دے پین حضرت عاصم دے حضرت ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی تا ایوی مسئلہ حل ہو گیا جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے پہنچے حضرت ثابت کیوں امنا چھوڑ دیتے میری محفل یہ آواز جو میری اچھی ہے مطلب میں گل کرا تے عمل سائے نہ ہو منجنا آپ نے فرمایا نہیں تیرے عمل سائے نہیں تھیمنے کیونکہ تیری آواز اچھی بنامن والا اللہ آپے اما ترضا انتی شہمیدہ وَتُقْتَلَ شَهِيدًا وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت ہوئی گل تے راضی نہیں آپ نے فرمایا کہ تیری زندگی یہ جائیں گزر سی سارے لوگ تینیاں تعریفاں کرے سے نا تے نمبر 2 تینوں شہادت دی موت نصیب ہونی ہے تے شہادت تو بعد تدخل الجنہ تینو جنت اندر داخلہ نصیب ہونے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھا گئے کہ شہادت تو بعد شہید نو جنت علی زندگی مل دیئے یہ بھی حدیث پاک نال سنا ماں قال النبی صلی اللہ علیہ دوستو ہی گل دسو سارے دوست مقام شہیدان دا اچھا ہے یا نبیان دا اچھا ہے جرے مننے نے نور سن بس شہیدان دا اچھا ہے یا نبیان دا اچھا ہے وہ سارے نبیاں چکیں دا اچھا ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ ہوں جملہ ذہنی جی رکھنا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواحہم فی اجواف طیر خضرا اللہ شہیدان دیا روحانو ساوے رنگ دے پکھواں چا رکھیں دے جنتی چھوڑ دیں دے کھا دیتے پینے انہاں نیم تجران دینا لہا کنادیل معلقتم بالعرش اللہ دے عرش دے تلے گھونسلے بنے ہوئے نا انہاں دے اندر آرام کریں دینا اللہ فرمایا حل تشتہون شیئا
حدیث پاک دے لفظ کہیں شہیدی تمنا ہی ویتا بیان کرو شہیدو آکھن لگے قالو لا حاجت لنا اللہ سانو کچھ بھی نہیں چاہیدا اللہ ود پوچھے جڑے انہاں نو پک ہو گئی ہے اللہ پوچھ کے راسی فلما علموا انہم لا یترکون اللہ پوچھ کے راسی میں نہیں چھوڑے دا آکھن لگے لاحق تمنا باقی ہے انترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سمیلک مرتن نخرا ساڑی نا روحانو اے جریاں جنت دے اندر آئیاں ہوئی نا دنیا دے جسم دے اندر واپس بھیج دوبارہ زندہ ہو کے شہید ہی ہونا چاہنے ہیں جیرا مزہ شہادت دی موت ہی چاہے انہاں نعمتاں چھی نہیں آیا اللہ فرمایا اے میرا قانون کوئی نہیں ہن خیال وہ جملہ یاد کرے جیرا ہنے آکھا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے شہادت دبا شہیداں دی زندگی دنیا والی نہیں جنت والی اے تا آپ دوست آکھی بیٹھے ہو کہ انبیاء کرام دا مقام شہیداں تو ہی اچھا ہے جڑے شہادت تو بعد شہیداں دی زندگی جنت والی تا نبیاں دی زندگی شہیداں تو اچھی جنت والی سارے انبیاء علیہ السلام نو شان دے مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اچھا دے زیادہ ہے تو وفات تو بعد آمنہ دلال دی زندگی سب تو اعلیٰ جنت علی اللہ فرمائے ایمان بچاونے تو نبی سونے دا ادب دل وچ رکھنا پوسی ادب ہویا تا ایمان بندے دا بچ سکدا ہے کہ نبی علیہ السلام دی عزت تے ادب تے احترام نہیں تا ایمان محفوظ نہیں رہ سکدا اللہ ایمان دیاں سلامتیاں عطا فرماوے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم میں حافظ رمضان صاحب حافظ سعید صاحب انہاں نو دل دی گہرائیاں نال مبارکباد لینا انہاں جنگل وچ منگل بنایا ہے مینوں ابتدا بھی یاد ہے جی ہاں ابتدائی یاد ہے مسجدی کوئی نہیں اتھا سا خالی میدان دے اندر جلسے کیتے ہیں اج اتنی رونقاں اللہ بنا دیتی ہیں اللہ کریم مزید انہاں نو رحمت فضل و کرم دا معاملہ فرمیندے ہوئے قرآن و سنت دی خدمت دی توفیق عرصہ نصیب فرماوے اس رستے دے اندر جتنی مشکلات ہیں اللہ اپنی رحمت نال دور فرماوے اور پورے علاقے دے اندر روڑے دعا کرو اللہ رحمت دیاں بارشاں عطا فرماوے اللہ کریم ساری زہری زمین نو بران رحمت نال سیراب فرماوے اور دلاں دی زمین نو قرآن و سنت دی بارش نال اللہ سیراب فرماوے اللہ جتنے بیمار ہیں سب نو شفا کاملہ عطا فرما پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما جو حاجت مند ہیں اللہ انہاں دی جائز حاجات پوری فرما اور اس مقام تے اساں جتنے موحد جمع ہیں اللہ ایویں ساکو جنتی جمع ہون دی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت ہاں اعلان سنے بھائی مارکا نماز ہونے والی ہے اس تو بعد دوستاں نے تھوڑے اکرام دا بندوبست کیتا ہے سارے احباب تشریف رکھے ایک اور اعلان بھی سن گنا ہے انشاءاللہ 13 فروری بعد از نماز عشاء تھمے علی استاد محترم حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب اور مولانا خضر ایاد بکروی صاحب دا خطاب ہو سی 13 فروری بعد از